مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت مینار پاکستان گراؤنڈ کو ڈیم بنا رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ ہو کر رہے گا۔ حکمران جمہوریت نہیں آمریت کا مہرا ہے۔ ایک طرف کہا گیا حکومت جلسہ نہیں روکے گی، اگر روکا گیا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ 13 دسمبر کا دن تاریخی ہوگا۔ پی ڈی ایم کے اہم اجلاس کے بعد سربراہ اپوزیشن اتحاد کی پریس کانفرنس۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اہم بیٹھک، مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں ناکام۔ سب سے پہلے پی ڈی ایم کے اعلان شدہ شیڈول پر عمل درآمد کیا جائے، پہلے استعفے دیے تو پھر حکومت پر دباؤ کو بڑھانے کے لیے دیگر آپشن مشکل ہوں گے۔ اسمبلیوں سے استعفے آخری کارڈ ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا موقف۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان اور سہولت کاروں کو گھر بھیجنے کے لیے نکلے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں، ہم نے استعفوں کا بھی کہا تھا، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست سڑکوں پر ہی شروع ہوئی تھی، سی ای سی میٹنگ میں اعتزاز احسن کا موقف لیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں ارکان اسمبلی کے استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، لاہور جلسہ ہر حال میں ہوگا، موجودہ حکومت ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے، انہوں نے تو ابھی تک ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ سے پیچھے نہیں ہٹا، سیاسی ڈائیلاگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جمہوریت تب چلے گی جب مکالمہ ہوگا، اپوزیشن کا صرف مقدمات ختم کرنے پر زور ہے، کرپشن کے مقدمات ختم نہیں کیے جا سکتے، نواز شریف اسحاق ڈار اور ان کے بچے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کا اپنی ایئر لائن بنانا بڑی پیش رفت، آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ایکسپورٹرز کا مرکز بن جائے گا، غربت سے نکالنے کے لیے ملک کی دولت بڑھانا بہت ضروری ہے، بزنس کمیونٹی کو مراعات دینا اور رکاوٹیں ختم کرنا حکومت کی پالیسی ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں نجی ایئر لائن کا افتتاح کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا مینار پاکستان کا دورہ، کارکنوں کو ذمہ داریاں سونپی، خواجہ سعد رفیق نے کہا جلسہ ہو کر رہے گا، حکمران چاہے جتنا زور لگا لیں، 13 دسمبر تاریخی ہوگا، 11 بڑی جماعتیں متحد ہیں، 31 دسمبر تک تمام ارکان کے استعفے آ جائیں گے۔ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا، نون لیگ کا شدید احتجاج، عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت کے شر سے وہ لوگ بھی محفوظ نہیں جن کے ان پر احسانات ہیں۔ ڈی جے بٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے سجائے، عمران خان کا مقابلہ ٹینٹ سروس والوں اور ڈی جے بٹ سے ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرانے لگے، عظمہ بخاری، رحیلہ خادم حسین، انیزہ فاطمہ، سمیع اللہ خان نے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی چودھری محمود ورک، ایم پی اے صفدر شاکر، ملک سہیب احمد، ایم پی اے مظہر قیوم نارا نے بھی اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو دے دیا ہے۔ قبضہ اور تجاوزات کے خلاف اینٹی کرپشن متحرک، خواجہ آصف جاوید لطیف، خرم دستگیر، شیخ اکرم، شیخ روحیل اصغر، شیر علی خان سمیت دیگر لیگی رہنما سے تحقیقات کا فیصلہ، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے ریجنل ڈائریکٹرز کو انکوائریز جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم ہر اس گلے میں پھندا ڈالیں گے جس نے قوم کا پیسہ کھایا، فیصل آباد میں صنعتوں کا پہیہ چل پڑا، ماضی میں مہنگے معاہدوں کی وجہ سے صنعتوں کو مہنگی بجلی دی جا رہی، روزگار ملے گا تو معیشت چلے گی، ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کسی کو امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں نے اپوزیشن کے سرگرم افراد کی فہرست تیار کر لی، فہرست میں خواجہ سعد رفیق،
سلمان رفیق، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، عظمہ بخاری، سمیع اللہ چودھری کے نام بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، بدعنوانی جرم کے ساتھ سماجی، معاشی اور معاشرتی ظلم ہے۔ نئے پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کرپشن کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے منصب اور ملک سے غداری کرتے ہیں۔ 30 برس کے دوران وسائل لوٹنے والے بااثر مافیا پر پہلی بار ہاتھ ڈالا گیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اپوزیشن استعفے دے کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ مزہ آتا جب پہلا استعفیٰ شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی کی ٹیبل پر آتا، دوسرا استعفیٰ حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کی ٹیبل پر سجتا۔ بیگم صفدر اوان سے ان کے اپنے خاندان والے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں پی ڈی ایم والے ہماری نہیں تو اعتزاز احسن کی ہی سن لیں۔ کورونا کے مریضوں اور اموات میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں، علماء اکرام، میڈیا اور ہر ذی شعور انسان کا پیغام ہے کہ احتیاط کریں۔ اسپتالوں میں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور اموات بڑھ رہی ہیں۔ احتیاط کیجئے، اپنی خاطر، اپنے پیاروں کی خاطر۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 60 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 8,547 ہو گئی۔ مزید 2,963 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریض 4,26,142 ہو گئے۔ 3,72,771 صحت یاب، 45,324 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 15,57,000 ہلاکتیں، مریض 6,87,00,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 2,94,000، برازیل میں 1,74,000، بھارت میں 1,41,400، میکسیکو میں 1,11,000، روس میں 44,718، فرانس میں 56,352 اور سعودی عرب میں 6,000 اموات۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت 2.5 سالوں میں مکمل ایکسپوز ہو گئی۔ وزیر اعظم جھوٹے وعدوں پر کب تک عوام کو تسلیاں دیتے رہیں گے؟ حکومت نے اپنے آپ کو بند گلی میں دھکیل لیا ہے۔ وزراء کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم عوام کو بے وقوف بنانے کی سیاست ترک کر دیں۔ بھارت کسانوں کے احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور عالمی میڈیا مودی سرکار کے پیچھے۔ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف۔ پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی، پلوامہ کا محاصرہ، سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی، 3 بے گناہ نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کلگام میں بھارتی فوج کی گاڑی نے ضعیف العمر کشمیری شہری کو کچل کر شہید کر دیا۔ بارامولہ میں دستی بم کا حملہ، 4 شہری زخمی ہو گئے۔ باغوں کے شہر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، سرد ہوائیں بھی چلنے لگی۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں مطلع پر آلود رہنے اور مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پہاڑوں پر برفباری ہوگی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ $20 کروڑ سندھ ریزیلینس پروجیکٹ کے لیے دیے جائیں گے۔ کراچی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے لیے $10 کروڑ دیے جائیں گے۔ ندی نالوں کی صفائی کی حالت زار کو بہتر کیا جائے گا۔ اور عالمی سطح پر پاکستان کی اہم کامیابی، برطانیہ پاکستان کی تجارتی حیثیت برقرار رکھے گا۔ پاکستانی مصنوعات کو برطانوی منڈیوں تک رسائی کے لیے GSP+ درجے والی مراحت حاصل رہیں گی۔ برطانیہ پاکستانی مصنوعات کو 3 سال کے لیے ڈیوٹی فری رسائی دے گا۔